السلام علیکم دوستو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے فیور اینڈ فیس، یعنی کہ بخار کی حالت میں چہرے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، چہرے پہ کون سے اثرات نظر آتے ہیں، یا چہرے کی واضح شکل کیا ہوتی ہے کہ ہم دعا تک پہنچ سکیں کہ یہ کون سی دعا ہے۔ اور ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا کو سلیکٹ کرنے کے، پرسکرائب کرنے کے لیے کافی سارے میتھڈ استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ لوکل علامات کی بنیاد پر بھی علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ اگر آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ بخار کے دوران چہرے کی کیا حالت ہوتی ہے، چہرے میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اس کے خد و حال میں، اس کے رنگ میں کیا تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس دعا کا مریض ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ چہرے کے اوپر چھوٹی چھوٹی جگہ پر جلن ہو اور ساتھ ساتھ چہرے کے گال سوجے ہوئے ہوں، تو اس جگہ پہ ہم گوئی گم کا استعمال کریں گے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ چہرہ بھرا ہوا ہو تو پھر بیلاڈونا ٹاپ کی دعا آتی ہے۔ اس کے بعد سٹامونیم اور میلیفولیم ہے۔ اگر چہرہ بھرا ہوا ہو تو بیلاڈونا، سٹامونیم اور میلیفولیم دعا بنتی ہے۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے بن جائیں، آبلے بن جائیں، تو اس کی دعا روسٹاکس ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر چہرے پر لہریں سے اٹھتی محسوس ہوں، گرمی کی لہریں، تو کیکٹس، فیرامیٹ یا سیلک ایسڈ یہ دعا ہو سکتی ہے۔ اگر چہرے کا رنگ پیلا ہو، بے رونق ہو، پیل ہو جائے، تو ایسے چہرے کی دعا آرسینک ایلبم یا ایپیکاک ہو سکتی ہے۔ اگر بخار کے دوران چہرے کا عصبی درد بھی ساتھ ہو تو پھر دعا ہمیشہ میگفاس ہوتی ہے۔ اور اگر چہرہ سرخ ہو اور پھولا ہوا ہو تو پھر بیلاڈونا، کوروٹیلس ہریڈاس اور فینوفاس ان میں سے کوئی ایک دعا ہو سکتی ہے۔ اگر چہرہ بالکل سرخ چمکدار ہو تو یہاں پہ بیلاڈونا اور کافیہ کروڈا ان دونوں میں سے کوئی دعا ہو سکتی ہے۔ اگر گالوں پر سرخ چمکدار دھبے ہوں تو پھر اس کی دعا لائکوپوڈیم ہوتی ہے۔ سرخ چمکدار دھبے ہوں تو دعا لائکوپوڈیم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر چہرے پر بہت زیادہ پسینہ آئے، ایسے جیسے چہرے کے اندر سے پسینے کے فوارے چھوٹے ہوئے ہیں، تو پھر دعا میڈورینم یا وراٹم ایلبم ہوتی ہے۔ ان دعاؤں کا آپ تھوڑا سا موازنہ کرنے کے بعد بہت آسانی سے مریض کی جو بالمثل دعا ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا جیسے آخری میں نے بتایا کہ اگر چہرے پر بہت زیادہ پسینہ آئے، اس میں دعا میڈورینم یا وراٹم ایلبم ہوتی ہے۔ تو میڈورینم کا مریض بہت زیادہ گرم مزاج ہوتا ہے، اس کے جسم سے جیسے آگ نکل رہی ہوتی ہے، جسم گرم ہوتا ہے، لیکن وراٹم ایلبم کا جسم آئسی کولڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ صرف 1 2 3 علامات سے
مختلف ادویات کو ڈفرینشیٹ کر لیں تو آپ بہت آسانی سے صرف چہرہ دیکھنے کی وجہ سے آپ بخار کے مریض کو پہچان سکتے ہیں، اس کی دعا کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ جو دعائیں میں نے بتائی ہیں یہ بخار کی صرف یہی دعائیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بخار کے دوران چہرے کے اندر کن کن دعاؤں میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ دعائیں میں نے آپ سے ڈسکس کر دی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، انشاءاللہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔